بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول جہنم کی رقاصہ، مصنف ابن صفی، خلاصہ اور پیشکش قصے کہانیاں یوٹیوب چینل۔ اسٹیج پر ایک شو کے دوران ایک معزز غیر ملکی سفیر کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے۔ بظاہر یہ حادثہ لگتا ہے، لیکن عمران کے مشاہدے میں وہ رقاصہ آتی ہے جو اس رات کا مرکز تھی، یعنی مورنیا۔ مورنیا حسن کی مورت، لیکن دل میں نفرت، انتقام اور اندھیرے سے بنی ایک رقاصہ۔ اس کا ہدف صرف جسمانی تباہی نہیں بلکہ ذہنی شکست دینا ہے۔ ناول میں عمران کا کردار ایک لاابالی مزاحیہ شخص، لیکن در حقیقت ایک اعلیٰ درجے کا خفیہ ایجنٹ۔ دشمن اسے کبھی سمجھ نہیں پاتا اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ڈاکٹر غزالی، نفسیات کا ماہر، دشمن ایجنسی کا گھناؤنا دماغ، اس نے مورنیا کو ایک جاندار ہتھیار میں تبدیل کیا۔ وہ قاتل کو تخلیق کرتا ہے، خود قتل نہیں کرتا۔ ارشاد، ایک سادہ، دلیر لیکن جذباتی ایجنٹ، مورنیا کے حسن میں ایسا کھویا کہ زندگی ہی داؤ پر لگا دی۔ اس کی کہانی قربانی، وفاداری اور عبرت کا نمونہ ہے۔ X2، پاکستان کی خفیہ سروس کا سربراہ، ہمیشہ پردے کے پیچھے رہ کر عمران کو گائیڈ کرنے والا، لیکن اس بار وہ خود بھی اس مشن کی نزاکت کو سمجھتا ہے۔ جب سٹیج پر ایک شو کے دوران ایک معزز غیر ملکی سفیر کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے، بظاہر تو یہ حادثہ لگتا ہے، لیکن عمران تجسس میں پڑ جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ صرف رقص نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ بند ذہنی حملہ تھا۔ ارشاد، عمران کی ٹیم کا ایک جذباتی ممبر ایک مشن کے دوران مورنیا کے قریب آ جاتا ہے۔ مورنیا سے باتیں کرتی ہے، اسے چھیڑتی ہے، ہنستی ہے اور آخرکار اسے اس حد تک ذہنی طور پر مفلوج کر دیتی ہے کہ وہ اپنی شناخت تک بھول جاتا ہے۔ ارشاد لاپتہ ہو جاتا ہے اور عمران کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مورنیا صرف جسم سے نہیں، دماغ سے بھی شکار کرتی ہے۔ عمران جیسے ہی معاملے کی گہرائی میں اترتا ہے، وہ ایک نفسیاتی ڈاکٹر غزالی تک پہنچتا ہے۔ غزالی ایک عام دشمن نہیں، وہ نفسیاتی ہتھیار بناتا ہے۔ اسے مورنیا کو اس کے ماضی، یادداشت اور جذبات سے محروم کر کے ایک مکمل خفیہ ایجنٹ میں تبدیل کیا۔ اس کا مقصد پاکستان کی خفیہ سروس کے ستونوں کو اندر سے گرا دینا۔ عمران غزالی کے ذہنی جال توڑنے کے لیے خود مورنیا کے قریب جاتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی ماضی کی یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ مورنیا کبھی کبھی کانپ جاتی ہے، کبھی کچھ بھولے ہوئے الفاظ دہراتی ہے، کبھی ایک تصویر دیکھ کر چپ ہو جاتی ہے۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے، لیکن غزالی نے اسے دوبارہ جوڑ کر ایک ایسی مخلوق بنا دیا جو انسانوں کو انسان نہیں سمجھتی۔ ایک طرف عمران جو ظاہر میں مذاق کرتا ہے لیکن ہر لمحہ اگلا قدم سوچ چکا ہوتا ہے، اور دوسری طرف غزالی جو خود کو عقل کا خدا سمجھتا ہے۔ دونوں کے درمیان ذہنی شطرنج کا ایک ایسا کھیل شروع ہوتا ہے جس میں ہر چال کے پیچھے خون چھپا ہوتا ہے۔ عمران ایک جھوٹی شناخت اختیار کر کے مورنیا کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن ہر لمحہ خطرہ بڑھتا جاتا ہے۔ آخرکار ایک منظر میں غزالی مورنیا کو عمران کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مورنیا، جس کی یادداشت کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگے تھے، کانپتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں پستول ہے اور سامنے عمران کھڑا ہے، خاموش، بغیر کسی مزاحمت کے۔ اور تب مورنیا چیختی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، میں مورنیا نہیں، میں زینب ہوں۔ مجھے میرے والد نے اسکول بھیجا تھا، تم نے میرے دماغ سے یہ سب کیسے نکال دیا؟ وہ غزالی کی طرف پستول موڑتی ہے اور گولی چل جاتی ہے۔ غزالی مر جاتا ہے۔ مورنیا کو ذہنی علاج کے لیے محفوظ جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ ارشاد، نیم دیوانہ ہے مگر زندہ ہے۔ عمران کی کوششوں سے X2 عمران کو شاباش دیتا ہے، لیکن اس بار اس کے چہرے پر سنجیدگی ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس ناول کا بہترین اقتباس، میں رقاصہ نہیں ہوں عمران۔ عمران نے دھیرے سے کہا، نہیں، تم وہ روشنی ہو جسے اندھیرے نے ہتھیار بنا دیا تھا۔ جہنم کی رقاصہ صرف ایک جاسوسی ناول نہیں، یہ ذہنی جذبات اور شناخت کے درمیان ایک جنگ ہے۔ اس میں ابن صفی نے صرف عمران کو نہیں دکھایا، بلکہ یہ بتایا کہ ہر انسان کے اندر ایک رقص کرنے والا چھپا ہوتا ہے، جو وقت، حالات اور ماحول کے مطابق کبھی فنا کا سبب بنتا ہے اور کبھی نجات کا۔ تو یہ تھا آج کا ناول جہنم کی رقاصہ پر خلاصہ اور سمری۔ ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی، اور اگلا کون سا ایسا ناول ہے جس کی سمری آپ دیکھنا چاہیں گے، کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔